السلام علیکم۔ آج کی مختصر خبریں سرخیوں میں اردو میں سنیے۔ مہاراشٹر کے ساحل سے ٹکرایا طوفان نسرگ، رائے گڑھ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئے ہیں۔ مختلف مقامات پر پیڑ اور بجلی کے کھمبے گرے، نقصان بہت پہنچا ہے۔ 1000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ رہی مہاراشٹر کی خبریں طوفان کے سلسلے میں۔ کسانوں کو راحت ملے گی۔ کسانوں کو اپنی مرضی سے فصل بیچنے کی آزادی ملی ہے۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بااختیار سیکرٹری گروپ کی تشکیل ہوگی۔ مودی کابینہ کی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان پھر سے تالہ بندی سے آزاد ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کاج میں لگ جائے گا۔ جموں اور کشمیر میں بھی آزادی ملی ہے۔ 3 سیاسی رہنماؤں کو 10 ماہ کے بعد شاہ فیصل سمیت 3 سیاسی رہنماؤں پر PSC منسوخ ہو گئی ہے۔ تمل ناڈو کی وزیر صحت ڈاکٹر وجے بھاسکر نے ایک نیا کیمپین شروع کیا ہے۔ ویئر ماسک اینڈ سیو لائف۔ تمل ناڈو میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر دن اب کل تعداد 25,872 ہے۔ حکومت کووڈ-19 سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت انلاک 1 کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اکانومی کو بہتر بنانے کی جدوجہد جاری ہے۔ کل سکریٹریٹ میں ایک میٹنگ بلائی گئی۔ اس میں شرکت ہوئے پرنس آف آرکاٹ نواب عبدالعلی والا جاہی صاحب نے کہا ہے کہ عبادت گاہوں کو 1 ماہ کے بعد یا کورونا وائرس جو چلنے میں تیزی سے پھیل رہا ہے اس میں کمی آنے کے بعد سوچ سمجھ کر کھولیں، یعنی مسجد، مندر، کلیسا، گرودوار وغیرہ اب نہیں کھلیں گی، 1 مہینے کے بعد کھلیں گے۔ یہ مشورہ پرنس آف آرکاٹ نے دیا ہے۔ حکومت سے کوئی فائنل ڈیسیشن نہیں آیا ہے۔ آج یا کل اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پرنس آف آرکاٹ نے اسکولوں اور کالجوں کو بھی چند دنوں کے بعد دیر سے کھولنے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ ٹھیک مشورہ ہے یا نہیں، اس پر بھی واٹس ایپ میں بحث ہو رہی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر احتیاط کے لیے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ عبادت گاہیں کھلنے میں چند دن لگ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں زیادہ مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور راشٹر سہارا میں چند اچھی باتیں بھی آئی ہیں۔ اقوال زرین، انہیں بھی میں سنا دیتا ہوں، آپ کو سن لیجیے۔ بہت اچھے اقوال زرین ہیں۔ ہمیشہ نیوز ہی نیوز کیوں، ذرا تبدیلی ہو۔ آپ سے بات کرتے وقت یہ سوچ کر میں نے اقوال زرین کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آ جائے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آ جائے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ بہترین قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھ لو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔
یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ واقعی ہمیں اپنی اصلاح پہلے کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد گھر کے افراد کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد محلے والوں کی، اور اس کے بعد گاؤں والوں کی۔ اس طرح ہی جا سکتا ہے، کیونکہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم کہا جاتا ہے۔ اور ایک بہت ہی اچھا قول بھی آج راشٹر سہارا میں آیا ہے، وہ ہے کمزور انسان کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاف کرنا مضبوط لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آدمی کسی بات کے لیے معافی مانگ لیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے معاف کر دیں۔ معافی مانگنا بھی ایک بہت اچھی عادت ہے، اور معافی مانگنے والوں کی معافی کو نظر انداز کر کے اسے معاف کر دینا بھی بہت بڑی صفت ہے۔ خدا کرے ہم ان صفتوں پر عمل کر پائیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کوئی مان کر جان کر پچھتاوا کر کے معافی مانگتا ہے تو اس پر بھی کیچڑ اچھالی جاتی ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط رویہ ہے۔ اس طرح کریں گے تو دنیا میں امن امان کیسے رہے گا؟ تو ہمیں عفو و درگزر کے صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں راہ راست پر چلائے اور ہمیں اچھے بننے کی توفیق عطا کرے۔ اسی وقت ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اچھے انسان بن کر رہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ کا بھائی وی ایم خلیل الرحمن آپ سے اجازت چاہتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اور ہم بھی یہاں آپ تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ ہر انسان اس دنیا میں خوش رہے، اس دنیا سے کرونا وائرس جلد ختم ہو، اور اللہ سب کو صحت میں رکھ کر ایک طرح کی خوشی دے، تاکہ وہ اس دنیا میں اچھے کام کرتا رہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔